لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ناظرین کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یقیناً آپ مسلسل سورہ کہف کی اس آیت کے ذیل میں جو سرکار سید الشہداء نے اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت فرمایا تھا، اس کے ذیل میں سورہ کہف سے متعلق جو گفتگو کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند عالم میں نے نوی آیت کی تلاوت ہر روز شروع کرنے کے لیے کیا کہ جس کو امام نے فرمایا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو تھے، اصحاب کہف و رقیم، ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو تم کہ یہ ہماری عجیب ترین تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے؟ اس آیت کے ذیل میں کل تک گفتگو کیا کہ اور اب آگے بڑھ کے جو اس کی 11ویں آیت ہے سورہ کہف کی، 9ویں 10ویں آیت آپ کے سامنے کل بیان کیا، 11ویں آیت اصحاب کہف و رقیم کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے کہ یہ جوان مرد تھے، اس سے متعلق گفتگو ہوئی، انہوں نے ہجرت کیا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں کے پردوں کو چند برسوں کے لیے بند کر دیا، پردے ڈال دیے، یعنی خداوند عالم نے انہیں سلا دیا، کان کے پردے، کوئی آواز نہیں جا رہی ہے، یہ ایسے تھے۔ اور 12ویں آیت میں ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی مدت کسے زیادہ معلوم ہے، جیسا کہ اسی سورہ کی 19ویں آیت میں ہے کہ آپس میں جب گفتگو کر رہے تھے کم لبستم، لبسنا یومن و بعض یومن، ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک دن سے تھوڑا زیادہ، جبکہ یہ کتنا سوئے تھے۔ بہرحال خداوند عالم نے انہیں اٹھایا، انہیں بیدار کیا۔ یہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کہ پھر خداوند عالم نے 13ویں آیت میں جو یہ بات بیان کی ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق،
انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم آپ کو ان واقعات کے بالکل سچے واقعات، بالکل ان کے واقعات سچے بتا رہے ہیں، بالکل حق بتا رہے ہیں ہم۔ یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2 صفحے تک قرآن مجید کی خداوند عالم نے اصحاب کہف کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ عجیب ہے نہیں؟ ان کے صفات کے بارے میں، ان کی داستان کے بارے میں 2 صفحے قرآن مجید کے گفتگو کیا جانا۔ جناب ابراہیم کے لیے کیا کہا؟ ان ابراہیم اوفا، یعنی وفادار تھے بہت بڑے جناب ابراہیم، یعنی لقد اخترناہم، موسیٰ کو چن لیا۔ اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں مختصر تھوڑی گفتگو کی۔ اصحاب کہف کے بارے میں 2 صفحے تک گفتگو کی اس قرآن مجید میں، 2 صفحے تک گفتگو کی ہے کہ واقعاً انہم، یہ فتیتن یعنی یہ جوان مرد تھے، کہ جوان مرد کے بارے میں آپ نے سنا کہ کیا صفات ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے یہ اصحاب جوان مرد تھے تو کربلا میں بھی جوان مرد اصحاب تھے سب۔ یہاں پر خداوند عالم اسی طریقے سے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان کی سب سے ایک بڑی خصوصیت تھی یہ اصحاب کہف وہ تھے، ایسے جوان تھے کہ جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ آمنو، یہ ایمان لے آئے اپنے پروردگار پر، ایسے معاشرے میں کہ جہاں شرک آلود معاشرہ تھا، جہاں فسق کا ماحول تھا، جہاں خدائی کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، ایسے معاشرے میں انہوں نے خدا کے نام کو زندہ کیا۔ آمنوا بربہم، وہاں پر یہ ایمان لے آئے۔ دیکھیں معاشرے اور سماج میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس فساد اور اجتماعی اور معاشرتی اور سماجی فساد کے اعتبار سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید نے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ 3 طریقے سے لوگ ہوتے ہیں، کہ اصحاب کہف بھی اسی میں سے ایک طرح سے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی معاشرے کے سماج میں فساد میں جو فساد ہوتا ہے، جو گندگیاں ہوتی ہیں اسی میں ڈوب جاتے ہیں، اسی میں ختم ہو جاتے ہیں، اسی میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کنا نخوض مع الخائضین، یعنی ہم تو انہی کے ساتھ ڈوبے ہوئے تھے، اسی میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ان لوگوں کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، ہم تمہیں کیا وجہ، تم کیوں جہنم میں گئے؟ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز گزار نہیں تھے، لم نکن نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تو اسی میں سے ایک صفت یہ 4 وجہ جو وجہ بیان کی کیا ہے؟ کنا نخوض مع الخائضین، ہم تو دنیا والوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے اسی میں ہم بھی ڈوبے تھے۔ تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے سماج اور گندگیوں میں ڈوب کے رہ جاتے ہیں، اسی میں ڈوبے رہتے ہیں، کھو کر رہ جاتے ہیں، ایمان خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ خود جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ ہم کنا نخوض مع الخائضین، ہم اسی میں ڈوب کر رہ گئے تھے۔ لہذا ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے فساد اور گندگیوں کی خرابیوں سے خود کو بچا کر نکال لے جاتا ہے، معاشرے اور سماج کی گندگیوں میں ڈوبا نہیں رہتا ہے بلکہ خود کو بچا کر نکال کر لے جاتا ہے۔ یہ دوسرا گروہ جو ہوتا ہے کہ اسی میں سے اصحاب کہف تھے۔ یہ اصحاب کہف انہم فتیۃ آمنوا، یہ وہ جوان تھے کہ جو ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ فاسق تھا، معاشرہ فاجر تھا، معاشرے میں خدائی کا نام لینے والا نہیں تھا، مٹایا جا رہا تھا، لوگ بے دین ہوئے جا رہے تھے، سب کچھ اس میں یہ کھڑے ہوئے اور اپنے خدا پر ایمان لے آئے اور دین خدا کی تبلیغ کرنے لگے۔ یہ تو اب جب یہ دیکھا کہ نہیں ان کی باتوں کو نہیں سنا جا رہا ہے، ان کی جان جائے گی، اور اب اس طریقے کے فساد میں، تو یہ سب کچھ گھر بار چھوڑ کے یہ چلے گئے، ایمان لے آئے۔ تو یہ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے اور سماج سے خود کو بچا کر، ان کی گندگیوں برائیوں سے بچا کر خود کو نکال لے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو فاسد معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کو ہی بدل دیتے ہیں، بالکل جڑ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو کام ائمہ معصومین انبیاء کرام نے کیا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا، مثلا جناب ابراہیم نے
بدل دیا، بت شکنی کر کے بدل دیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فتن یقال لہ ابراہیم، ایک ایسا جوان کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے بت شکنی کیا تو جوان تھے وہ، تو یہ معاشرے کے سماج کو ہی بت شکنی کو بدل دیا انہوں نے، بت شکنی کر کے بت پرستی کو ختم کرنے کا کام کیا۔ تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی جو انبیاء کرام کے بارے میں جیسے یعلمہم ویزکیہم، یعلم الکتاب والحکمہ، یعنی تزکیہ کرتے ہیں، پاکیزہ نفس بناتے ہیں، معاشرے اور سماج کے لوگوں کو سنوارتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے اور سماج کو سنبھال کر بدل دیتے ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس معاشرے اور سماج کو آراستہ کر دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے اور سماج کے اعتبار سے اصحاب کہف کے اس ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے نکالا۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مثال دے دیں، بات واضح ہو جائے گی، جوانوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ ایسے جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر ایک معاشرہ اور سماج ہے، اور جوانوں کا مثلا امتحان کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن پر ایک بہترین فلم آ رہی ہے۔ اب اس ٹیلی ویژن پر فلم دیکھنے والے اس جوان نے ایک نے ایسا کیا کہ کبھی آنکھیں اٹھا کے فلم دیکھتا ہے، پھر کبھی کتابیں پڑھتا ہے، تھوڑا پڑھتا ہے، تھوڑا دیکھتا ہے، تھوڑا پڑھتا ہے، تھوڑا دیکھتا ہے، دیر رات تک۔ اب جب کل امتحان دیا اس نے تو امتحان میں فیل ہو گیا، یہ فلم اس کے اوپر حاوی ہو گئی، فلم نے اسے ناکام بنا دیا۔ دوسرا وہ انسان ہے کہ نہیں، فلم چل رہی ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے لائبریری میں چلا جاتا ہے، اپنے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، یا اختیار میں ہے تو ٹیلی ویژن بند کر دیا، یہ فلم آ رہی ہے، بہرحال اپنے آپ کو بچا لیا اس فلم سے، اور پھر امتحان دیا، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ نہیں، یہ فلم وغیرہ تو جو ہو رہی ہے اس کو شرمندہ نہیں۔ کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں کہ کیوں رکھی گئی ٹیلی ویژن پر، کیوں دکھایا گیا شب امتحان ایسے فلم، تو وہ جا کے ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن اسٹیشن کے جو انچارج ہوتے ہیں ان کو خطوط لکھتے ہیں، ان کو لیٹر لکھتے ہیں، ان سے مظاہرہ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہمیں شب امتحان اس قسم کے پروگرام، اس طریقے کی فلمیں نہ دکھائی جائیں، اور اس کو چینل کو ہی چینج کر دیتے ہیں، یعنی حالات کو ہی بدل دیتے ہیں کہ اب نہیں آئے گی۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا معاشرے اور سماج میں رکھ کے، لہذا اگر فلم دیکھا اور فیل ہو گئے تو ناکام افراد میں ہو گئے، فلم نہیں دیکھا، پڑھائی کیا تو جیسے اصحاب کہف نے اپنے آپ کو باطل فاسق معاشرے سے بچا کے نکال لیا، ویسے کامیاب ہو گئے، نکل گئے۔ لیکن اگر چینل کو ہی چینج کر دیا، اس کی پوری رائے، اس کے پورے مشن کو ہی بدل دیا، تو پھر یہ نبی اور امام جیسی ذمہ داری ہے، نبی اور امام جیسی ذمہ داری کو اس شخص نے انجام دیا۔ جوان ہے بالکل، ابھی کالج کے لڑکے ہیں، جوان ہیں، لیکن ایک نبی اور امام جیسے معاشرے اور سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے نبی اور امام آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ نبی امام بچہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے بچہ، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارے استاد ایران کے ایک بہت مشہور عالم دین آئے آغا محسن قراتی، انہوں نے تفسیر کے درس لکھے ہیں، قرآن کے درس کہتے ہیں، 40 سال سے ٹیلی ویژن پر ایران کے ہر شب جمعہ ان کا درس آتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر ایک نماز اقامہ نماز کمیٹی ہے، وہ اس کے بھی چیف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک اعلان کیا کہ اسکول کے بچوں کے درمیان کہ اسکول کے بچے سب سے بہترین نماز جس نے پڑھی ہو ہمیں لکھ کے بھیجیں۔ اب وہ پورے ایران سے خطوں کو جمع کیا گیا، یعنی بھیجے گئے، سب نے بھیجا اور کئی بوریوں میں خط جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں نے پڑھے لکھے سمجھدار ٹیچرز کو جب ان کے وقت کی چھٹی ہوئی تو ان کو بلایا اور ان کو ان کی زحمت کا ہدیہ دے کے ان سے کہا کہ ان خطوط کو الگ کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ واقعاً کیا لکھا ہے ان بچوں نے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب دیکھا گیا تو اس کا کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں ایک بچی کا خط ایسا تھا کہ واقعاً جس نے کہا کہ میں نے سب سے اچھی نماز جو پڑھی ہوئی ہے، کیا تھی؟ وہ بچی لکھتی ہے کہ میری عمر 11 سال کی، میں باپ کے ساتھ
راستے میں جا رہی تھی، بس میں سفر کر رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ اسلامی ممالک ہے، سب مسلمان ہیں، تو اب بس میں جا رہی تھی، اچانک میری نگاہ پڑی کہ سورج ڈھل رہا ہے، اور مجھے یاد آیا کہ میں نے ظہرین کی نماز نہیں پڑھی اور بس میں میں نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، ڈرائیور سے بات کیجئے، گاڑی کو رکوا دیجئے۔ باپ نے کہا اس بیابان میں کہاں؟ ظاہر ہے کہ جو لوگوں نے ایران کا سفر کیا وہ دیکھا ہوگا کہ دور دور تک لمبے لمبے شہروں کے درمیان کوئی آبادی نظر نہیں آتی، زمین بہت ہے۔ تو اب وہاں پر ہوگا اس بیابان میں، جنگل میں مثلا نہ کوئی سایہ ہے نہ کچھ، یہاں کہاں روکے گا ڈرائیور؟ یہ پوری بس کے لوگ ہیں، یہ تمہارے لیے روکے جائیں؟ ایسا ہوگا؟ وہ کہتی رہی، ماں نے کہا پیسہ دے دیجئے، کچھ اس کو دے دیجئے، کچھ سامان لے جا کے دے دیجئے، کچھ بات کیجئے۔ اچھا نہیں آپ کہتے تو مجھے اجازت دیے۔ میں نے کہا کہ بیٹھی رہو۔ نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تو بابا جان آپ کچھ بولیے نہیں، مجھے جو کرنا ہے کرنے دیجئے۔ یہ کہہ کے اس نے باپ کے بیگ سے پینے کی پانی کی بوتل نکالی، اور بسوں میں جو ایک چھوٹے چھوٹے ڈبے لگے رہتے ہیں اس میں اس نے 3 چلو پانی وہیں سیٹ کے پیچھے بیٹھ کے پانی اسی بالٹی میں، جو چھوٹی چھوٹی بالٹی کوڑے کے لیے لگی رہتی ہے ہر سیٹ کے نیچے، اس میں 3 چلو سے اس نے وضو کیا۔ جب وضو کر رہا تھا تو وہ جو بس ڈرائیور کا شاگرد تھا، جو خلاصی تھا، جو کلینر تھا اس کے ساتھ، اس نے یہ دیکھا تو اس کو دیکھ کے تو وہ آیا، کہلے کیا کر رہی ہو؟ وضو کر رہی ہو؟ کہا ہاں۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ نماز پڑھنے کا؟ وہ ڈرائیور کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے بابا سے اپنے اتنا کہا باپ سے، لیکن باپ راضی نہیں ہوا۔ وہ گیا اور اس نے جا کے ڈرائیور سے ساری بات بتائی، یہ ایک لڑکی ہے جو ایسے ایسے کر رہی ہے، سیٹ کے پیچھے بیٹھ کے نماز۔ اس کا باپ، اس نے اپنے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ پیسے دے کے ڈرائیور صاحب سے بس روکوا دیجئے۔ ڈرائیور نے کیا کہا؟ جب دیکھا شیشے میں، آئینے میں اس بچی کو دیکھا، اشارے سے بلایا، قریب بلا کے پوچھا کیا بیٹا تمہیں نماز پڑھنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہارے لیے بس روک دیتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ بس روکی گئی، اور پھر میں اتری نیچے اور ایسی جگہ پہ روکی جہاں نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ میں تو آگے کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی۔ اب یہ بس جو رکی تو اب اس بس کے رکنے میں بہت سے لوگ آمنے سامنے تھے، کچھ عورتیں کچھ مرد، ایک دوسرے کو کونی مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو اے تم نے نماز پڑھی؟ اے تم نے؟ ہم نے بھی تو نہیں پڑھی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ جس بس میں 40 مسافر سوار تھے اس میں سے میں نے جب اپنی نماز ختم کر کے مڑ کے دیکھا تو 17 آدمی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی پڑھا نہیں رہے تھے، سب اپنی فرادہ نماز پڑھ رہے، لیکن 17 آدمی ایسے تھے اس بس میں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ میرے کہنے میں کہا وہ نماز میرے لیے سب سے زیادہ شیرین نماز تھی، سب سے زیادہ میرے لیے وہ قابل قبول نماز تھی کہ میں نے ایک نماز کے لیے۔ تو یہ بچی سبب بنی، یعنی یہ بچی امام بن گئی، یہ بچی ہدایت کے سبب بنی۔ کتنے بوڑھے لوگ تھے، کتنے بزرگ لوگ تھے جن کو احساس ہی نہیں تھا نماز، لیکن یہ بچی 11 سال کی عمر میں اس بچی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور اس طریقے سے اس کی ایک نماز کی ضد نے جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی سب نے نماز پڑھی۔ وہ بچی کہتی ہے بہترین نماز تھی۔ معلوم ہے کہ بچہ بھی امامت کر سکتا ہے، بچہ بھی معاشرے میں تبدیلی کو لا سکتا ہے۔ اصحاب کہف نے اپنے آپ کو بچایا اور نکال کے لے گئے۔ یہ اصحاب کہف کا بہرحال کارنامہ تھا۔ اصحاب کہف وہ تھے کہ جو شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف انہوں نے جو توحید کا اعلان کیا، پرچم بلند کیا اس کے لیے۔ تو اصحاب کہف کی داستان معلوم ہے، یہ کون تھے؟ قرآن مجید میں جو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا، یہ ایسے جوان تھے جو ایمان لے آئے اپنے پروردگار کے لیے۔ دوسری آیت میں، اسی 14ویں آیت میں، وربطنا علی قلوبہم، خداوند عالم نے جو کچھ کیا ان کے اوپر کہ ان کے دلوں کو خداوند عالم نے مطمئن کیا۔ کیوں اس وقت مطمئن کیا؟ اذ قاموا، انہوں نے قیام کیا، یہ کھڑے ہو گئے، پرچم لے کے بلند ہو کے یہ کھڑے ہو گئے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا اللہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے۔ وَلَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اور ہم اس کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں بلائیں گے، ہم کسی کو نہ پکاریں گے اس خدا کے علاوہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا سب چیز کا مالک ہے، مجھ کو خدا
اور اس کے بعد کہا کہ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس خدا کو چھوڑ کے کسی اور خدا کی طرف جائیں گے تو واقعاً ایسی بات کہ ہم کہنے والے بنیں گے کہ جو عقل کے خلاف ہے، عقلی گفتگو کے خلاف ہے۔ تو اصحاب کہف نے پہلی بات تو یہ کہ ایمان لے آئے، قامو، انہوں نے قیام کیا اصحاب کہف، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب قیام کیا تو خداوند عالم سے دعا بھی کیا، حی لنا من امرنا رشدا، یعنی ہمیں اپنے ارادے میں کامیاب فرما، ہماری کامیابی کے سامان فراہم فرما۔ یہ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی کے سامان فراہم فرما، خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ خدا نے کیا؟ ربطنا علی قلوبہم، ایک تحفہ یہ دیا کہ ان کے دلوں کو مطمئن کیا خداوند عالم نے۔ اور اس کے بعد پھر جو آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں کہ میں ان آیتوں کو فآووا الی الکہف، یعنی خداوند عالم نے کہا ان کو، ان کے ذہنوں میں ڈالا اور انہوں نے غار کی طرف پناہ لیا۔ یہ خدا نے ان کے لیے انتظام کیا۔ اب جب یہ غار میں گئے، کفر و بت پرستی کو چھوڑ کے گئے، تو خداوند عالم نے ان کے کام کو اتنا سراہا کہ ان کو غار میں پناہ دیا۔ یہ آرام سے جا کے غار میں سو گئے۔ لبثوا فی کہفہم، یعنی غار میں جا کے یعنی 309 سال تک وہاں پر جا کے یہ سوتے رہے اطمینان سے۔ خداوند عالم نے ان کو اطمینان کی نیند سلا دیا وہاں پر۔ جبکہ یہ اصحاب کہف یہ جو بھی ہیں، یہ آپ غار والے دیکھیں، نہ انہوں نے پیاس کو برداشت کیا، نہ انہوں نے اسیری کو برداشت کیا، نہ انہوں نے تیر و تلوار کو برداشت کیا، نہ انہوں نے جنگ کو برداشت کیا، کچھ نہیں۔ کفر و بت پرستی سے، کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر خدا پر ایمان لا کے یہ غار کی طرف گئے۔ خدا نے ان کے لیے یعنی کفر کے منطقے سے، علاقے سے اپنے آپ کو، گناہوں کے علاقے سے اپنے آپ کو بچا کر یہ ادھر گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو بچا لیا، یہی ان کے لیے خداوند عالم کی طرف سے ان کے اوپر انعامات اور تحفے مل رہے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات سن رہے ہوں گے، لہذا اس سماعت کو اپنے برکت دیں ذکر صلوات کے ذریعے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب امام حسین کے مقابلے میں، یعنی دونوں کو اگر سامنے لایا جائے تو اصحاب کہف نے شرک و بت پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شہر سے آسائش و سکون و آرام کو چھوڑ کر ہجرت کر کے غار کی طرف گئے، اور خداوند عالم نے ان کے لیے سکون کا کام کیا۔ خداوند عالم نے جو ان کے لیے آرام کا دیا، یعنی ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہجرت کر کے شہر سے غار کی طرف گیا، دوسرے وہ اصحاب حسین اور اصحاب حسین کہ جنہوں نے ہجرت کیا۔ وہ بھی کون سی ہجرت کیا؟ مدینے سے ہجرت کیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے وہ ہجرت کر کے کدھر گئے؟ عراق کی طرف گئے۔ تو اب ہجرت دونوں ہے، لیکن کہاں؟ ایک شہر سے نکل کر غار کی طرف ہجرت، اور ایک اپنے شہر سے نکل کے اتنی لمبی ملکوں کی ہجرت۔ یہ بھی ہجرت ہے، وہ بھی ہجرت ہے، لیکن اصحاب کہف کی ہجرت کے لیے خداوند عالم نے ان کے کارنامے کے اوپر اتنی آیتیں قرآن مجید میں نازل کی ہے۔ ایسی ہجرت انہوں نے کیا کہ آرام سے جا کے غار میں سو رہے ہیں۔ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جسم سالم ہے، اور اس کے جسم کا پورا سالم صحت مند رکھنے کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کو کروٹیں بدلتا رہتا تھا دلر۔ وہ خود خدا نے کہا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، یعنی ان کو ہم اس طریقے سے پلٹاتے رہتے تھے، کبھی دائنے کروٹ ہوتے تھے، کبھی بائیں کروٹ ہوتے تھے۔ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے ذرا اپنے جسم کے بارے میں؟ اگر سونے میں ہمارا جسم کروٹیں نہ بدلے، ادھر سے ادھر نہ بدلے، تو یہ ہمارے جسم کے اندر کی جو خون کی روانی اور جسم کے یہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر کے اوپر، اس ڈھانچے کے اوپر جو اثر ہوگا کہ ہم جب صبح میں اٹھیں گے، اگر ایک ہی سود لیٹر ہے تو جب صبح میں اٹھیں گے تو ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دے گا، سب کے سب مفلوج ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا کہ جو آگے ورزش کرائے، سارے ڈاکٹر سب۔ اگر ایک رات خداوند عالم سب کو ایک ہی حالت پہ لٹا دے تو صبح میں کوئی اٹھنے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، شکر ادا کریں۔ جب سوتے ہیں تو خدا کروٹیں بدلواتا رہتا ہے ہم سے کہ جس میں ہمارے طاقت باقی رہے۔ خداوند عالم نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ اگر وہاں پر یہ رہیں گے
تو اس طریقے سے یعنی کس کے لیے؟ اصحاب کہف کی گفتگو ہو رہی ہے، اصحاب کہف کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اصحاب کہف اپنے آپ میں خدا نے ان کے لیے یہ انتظام کیا، ان کے لیے حفاظت کے لیے کتے کا انتظام کیا جو اس غار کے خانے پہ بیٹھا ہوا ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو اب یہ 300 سال تک سوتے رہے اور وہیں پر انہوں نے خدا کیوں؟ اس لیے کہ کفر سے دشمن خدا کو دور کر کے اپنے آپ کو بچایا تھا، ہجرت کر کے گئے تھے۔ اصحاب حسینی ان کے جسم سالم تھے، لیکن اصحاب حسینی وہ تھے جو ہجرت کر کے گئے، خدا کے دین کے بچانے کے لیے ہجرت کر کے گئے۔ ان کے جسم سالم نہیں تھے، ان کو پیاس کا غلبہ بھی تھا، انہوں نے تیر و تلوار و جنگ کو بھی برداشت کیا تھا۔ ان سب کے ساتھ یہ گئے ہیں۔ جناب زینب نے اب دیکھیں ایسا انتظام کیا کہ اصحاب کہف کے اس جگہ پر کیا بنایا جائے، بلڈنگ بنا دیا جائے، عمارت بنا دیا جائے، یادگار بنا دیا جائے۔ پھر لوگوں نے فیصلہ کیا مسجد بنا دیا جائے، وہاں پر عبادت گاہ بنا دیا جائے، غار کے دہانے پر یادگار کے طور پر ان کے لیے بنا دی گئی مسجد۔ یہاں جناب زینب نے دعا کیا تھا کہ خدایا اس جگہ پر لوگوں کی زیارت گاہ بنا دے۔ یہ تمنا تھی کہ آج زائروں کی تعداد انشاءاللہ 40 نزدیک ہے اور لوگ دیکھیں گے کہ کیسے کربلا میں زیارت ہوتی ہے۔ جناب زینب کی تمنا یعنی واقعاً ایسی جگہ مزار بنا دیا۔ کربلا والوں نے کیا پیغام دیا؟ کربلا کا اور عاشورہ کا پیغام یہ تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو جائیں گے، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے۔ زیر سم تو آ جائیں گے لیکن زور اور طاقت اور سینہ زوری کو نہیں برداشت کریں گے۔ نیزوں پہ سر ہمارا آ سکتا ہے لیکن ہمارا ہاتھ حاکم وقت کے اوپر بیعت کی صورت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کربلا والوں کا پیغام تھا۔ آج بھی دیکھ لیے دنیا میں کیسے لوگ ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ان طاقتوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، مکارو دشمن خدا کے سامنے شیوخ عرب جا رہے ہیں، لیکن جو حسینی ہیں وہ صرف اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف نے جیسے بھروسہ کیا تھا امام حسین، لہذا خداوند عالم نے بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے جو انتظامات کیے ہیں ان انتظامات کو ہم دیکھیں کیا کیا انتظام خداوند عالم نے کیا ہے۔ خداوند عالم نے خاک کربلا میں کیا تاثیر رکھی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو پہلے اس کے لبوں پہ خاک کربلا لگا دو، جب دفن ہو رہا ہو تو کفن میں اس کے سرانے اس کے گال پہ خاک کربلا رکھ دو، یعنی پیدائش سے لے کے قبر کی میت تک خاک کربلا، یعنی کربلا حسین ساتھ ساتھ ہیں۔ کربلا اور حسین ساتھ ساتھ ہیں۔ کہاں سے؟ کربلا سے لے کے یعنی پیدائش سے بچہ سا اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے خاک کربلا اور حسین کے لیے۔ واقعاً انسان اور ایسا ہمیں حکم دیا گیا ہے جب بھی پانی پیو تو حسین پر سلام کرو، ان کی پیاس کو یاد کرو، حسین ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی ہمیں حکم دیا گیا نہیں، اللہ نے اپنے گھر کی طرف اگر ہمیں دعوت دیا ہے تو کہا استطاعت شرط ہے، اگر راستے میں خطرہ ہے تو تم مستطیع نہیں ہو حج کرنے جاؤ، لیکن کربلا کے لیے کہا گیا ہے کہ خطرات کتنے بھی ہوں لیکن کربلا کی زیارت سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، کتنے بھی خطرات آئیں۔ اور اسی لیے تو ہے کہیں بھی چلے جاؤ تمہاری نماز، تم اپنے گھر کے باہر گئے نماز تمہاری قصر ہو جاتی ہے، 4 رکعت ہی 2 رکعت پڑھنا ہے، لیکن گنبد حسینی کے نیچے جاؤ تو تمہارا گھر ہو جاتا ہے، وہ حسین کا روضہ ہمارا گھر ہو جاتا ہے کہ گنبد حسینی کے نیچے نماز پوری پڑھو۔ اللہ اکبر، خداوند عالم نے عطا کیا ہے حسین کو۔ واقعی یہ کم ہے، انسان کی نماز کو قبول ہونے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری نماز کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنی توجہ کو، اپنے ہوش و حواس کو اکٹھا کر کے جمع کر کے نماز کو انجام دو۔
نماز میں ادھر ادھر خیالات نہ جائیں، اپنے خیالات کو یکجا کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے رکھو۔ اگر یہ خیالات جمع نہیں ہو رہے ہیں تو دوسری صورت میں پھر واجب کی نمازوں کے ساتھ ساتھ نافلہ نمازیں پڑھو، مستحبی اور نافلہ نمازیں پڑھو گے تو واجب نمازوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا، اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہوتی ہے تو خاک کربلا پہ سجدہ کرو، حسین کی خاک پہ سجدہ کرو۔ یہ اثر رکھا ہے اس خداوند عالم نے، خاک کربلا پہ سجدہ کرنے سے تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہر موقع پر امامت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں، ہر موقع پہ ساتھ شریک ہیں۔ 15 شعبان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، 21 ماہ رمضان شب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ ہر جگہ سید الزیارات امام حسین علیہ السلام۔ خداوند عالم نے واقعاً یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اگر اصحاب کہف کے لیے 2 صفحے قرآن موجود ہیں تو اگر یہ قرآن کربلا کے بعد ہوتا تو نہ جانے کتنے صفحات میں حسین اور اصحاب حسین کے فضائل و کمالات قرآن میں بیان کیے جاتے۔ ایسے خلوص کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اپنے آپ کو۔ اصحاب حسینی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا اصحاب کہف کے لیے، لیکن اصحاب کہف کی منزلت قرآن نے بیان کی ہے۔ تو سنو حسینیوں، جتنے حسین کے ماننے والے ہوں، کہ حسین اور اصحاب حسین کی عظمت کو اسی اصحاب کہف کی عظمت کے سائے میں سمجھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ کربلا والوں نے کیا کیا، کیسی عظیم قربانی دی۔ یہ سر حسین تھا جو نوک نیزہ پہ راستے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اصحاب کہف اور رقیم کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ ان اصحاب الکہف اور رقیم، یہ نوک نیزہ پہ لے جایا جا رہا تھا، یہ شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا، اسیروں کا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ جو ساری تکلیفیں تھیں تو تھیں، اس میں ایک اہم اذیت یہ تھی کہ نیزوں پر عزیزوں کے کٹے ہوئے سر بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں، مقتل میں لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک معالی السبتین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ شام کے راستے میں ایک راہب کی کوٹری پڑتی تھی۔ ایک جگہ پر ایک پادری رہتا تھا، کرسچنز کا پادری، وہ راہب رہتا تھا۔ وہاں پر اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے جو امام کا سر لے کے جا رہے تھے، امام کا سر لے جانے والوں نے وہاں پر اس طریقے سے اپنے آپ کو کہ شام کا وقت تھا، یہ وہاں پر آرام کرنے کی غرض سے رک گئے اور سر کو دیوار سے لگا کے نیزے میں لگا کے کھڑا کر دیا۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، کھانے پینے میں مصروف تھے۔ یہ جتنے سر پہ لے جانے والے تھے یہ دشمن کے فوجی، اور اب وہاں پر انہوں نے دیکھا راہب کی دیوار کے اوپر ایک ہاتھ آیا جو کچھ لکھنے لگا۔ اس پہ یہی لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ ارے کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا ہے، کیا حسین کے جد سے وہ شفاعت کی امید قیامت کے دن رکھے گا؟ ہاتھ آیا، یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کے گئے کہ اس ہاتھ کو پکڑ لے، وہ ہاتھ غیر چلا گیا۔ یہ پھر بیٹھ کے اپنی مستیوں میں لگ گئے، کھانے پینے میں لگ گئے کہ اس شعر کے بعد دوسرا شعر اس دیوار پہ لکھا گیا، فلا واللہ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيعٌ، خدا کی قسم ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ، قیامت کے دن وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے وہ قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پھر وہ ہاتھ چلا گیا، پھر یہ بیٹھے، اب ان کو سکون نہیں ملا، یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے بے قراری کے ساتھ۔ پھر ہاتھ نمودار ہوا، لکھا قد قتل الحسین بحکم جور وخالف حکمہم حکم الکتاب۔ ارے انہوں نے جور و ظلم کے ساتھ حسین کو قتل کیا اور انہوں نے کتاب خدا کی مخالفت کی۔ عزادارو، یہ اشعار اس دیوار پہ لکھے، ان ملعونوں نے چاہا ہاتھ کو پکڑے لیکن نہ پکڑ سکے، اور وہاں پر
امام حسین علیہ السلام کا سر۔ اب جو راہب نے رات کے وقت دیکھا کہ اس سر سے تو نور بلند ہو رہا ہے، سر سے نور بلند ہو رہا ہے، راہب ان کے قریب آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ یہ سر کس کا لے کر آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ آواز دیا ہم عراق سے آ رہے ہیں، ہم نے یہ سر ایک باغی کا ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ راہب کے کانوں میں فرشتوں کے آنے جانے کی جو آواز آ رہی تھی وہ آ کے یہی کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ راہب نے پوچھا، انہوں نے کہا اس سر کا نام کیا بتاؤ؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی۔ کہا ارے یہ حسین ابن علی یہ رسول کا نواسہ ہے؟ جیسے ہی یہ کہا یہ رسول کا نواسہ ہے، کہا وائے ہو تم پر، ارے اگر ہمارے نبی کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اپنی آنکھوں کو نکال کے اس کے قدموں کے سامنے بچھا دیتے، اور تم اپنے نبی کے نواسے کا سر لے کے جا رہے، وائے ہو تم پر۔ پیسے دے کے سر کو لے آیا، لا کے اس کو خون کو صاف کیا، معطر کر کے صندوق میں رکھ کے سر کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارے ہم آپ کے سامنے اقرار نبوت و رسالت و الہی کا خدا کی دعائی کرتے ہیں۔ اے حسین، ہمیں افسوس کہ ہم آپ کا ساتھ نہ دے سکے، محشر میں اپنے نانا کے سامنے گواہی دیجیے گا کہ ہم نے آپ کے سر کے سامنے اسلام کو قبول کیا۔ ہمارا سلام آپ پر، آپ کے اس کٹے ہوئے سر پر ہمارا سلام۔ اس ملمت پر خدا لعنت کرے جنہوں نے آپ کے بچوں کو یتیم بنایا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کے اہتمام کرنے میں جس نے جیسے بھی تعاون کیا، تمام کے تمام خادمین مجلس کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بیمار مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا مشکلات کا حل فرما۔ خدایا تمام خادمان دین، خادمان اسلام و مسلمین، بخصوص علماء مراجع تقلید، مجتہدین کرام، مجتہدین نجف، مجتہدین قم، خدایا ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے انہیں عمر طولانی عطا فرما۔ خدایا اول و آخر یہ دعا ہے، زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔